اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے، تو کیا کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح ہے؟ کیا تبلیغی جماعت میں جڑنا ضروری ہے؟ مسجد میں جو تبلیغی اعمال ہوتے ہیں اگر ہم اس میں نہیں جڑنا چاہتے اور وہ زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں جڑو، تو کیا ہمیں اس میں جڑنا ضروری ہے؟ اگر ہم اس کی جگہ کوئی اور نیک عمل کر لیں تو کیسا ہے؟ بھائی محمد عاصم جب اتنا اصرار کر رہے ہیں تو جڑ جایا کریں یار، وہ محبت میں کہہ رہے ہیں، باقی شرعی طور پہ تو جڑنا ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے اصل تو یعنی ہر انسان آزاد ہے، وہ جس طرح سے چاہے تبلیغ کرے، جو اپنا عمل کرنا چاہے، لیکن ایک دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے، آپ کے جڑنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو جڑ جایا کریں۔ فرض واجب نہیں ہے لیکن ناجائز بھی تو نہیں ہے نا، ثواب تو ہے بہرحال۔ نہیں علی المنکر فرض ہے، پھر نہیں علی المنکر ہر آدمی اپنے انداز سے کر سکتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نہیں علی المنکر کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نہیں علی المنکر کرتا ہے۔ تو تبلیغی جماعت والے بھی نہیں علی المنکر کا ایک شعبہ ہے جس کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس سے بہت سارے شعبے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تبلیغ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو مشورہ ہے میرا، جڑ لیا کریں، باقی فرض واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر بہت زیادہ کسی کے پیچھے پڑ رہا ہے بار بار کہ جڑو، عمل میں جڑو، تبلیغ والے ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ تو محبت سے کہتے ہیں ایک دفعہ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بار بار کسی کو اصرار کرنا کہ بھئی آپ میرے ساتھ ہی اس کام میں جڑیں یا اس تعلیم میں لازمی بیٹھیں آپ۔ تو تبلیغ کے اکابر بھی اس سے منع کرتے ہیں اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ پھر بدکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، تبلیغ میں اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ ایک اجتماعی عمل ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نہ بیٹھے تو کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ سر کے بال کیسے رکھیں؟ سر کے بال کس طرح کٹوائے جائیں؟ اگر اوپر سے بڑے اور سائیڈوں سے چھوٹے رکھے جائیں تو کیسا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیجئے۔ سمیع اللہ خان جہلم سے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ کہیں سے بال منڈوائے جائیں اور کہیں سے بال رکھے جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں منڈوانے سے منع ہے نا، ہم منڈوا تھوڑی رہے ہیں، بال کہیں سے بڑے رکھ رہے ہیں کہیں سے چھوٹے رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو بال منڈوائے جاتے ہیں 4-6 دن میں وہ بھی نکل ہی آتے ہیں، تو اس کا اثر 2-4 دن 1-1.5 ہفتے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بال نکلتے ہیں تو کہیں سے چھوٹے ہوتے ہیں کہیں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جیسے بال کہیں سے منڈوا دینا وہ منع ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بال چاروں طرف سے برابر رکھنا ضروری ہے، تو اسی طرح کہیں سے بال چھوٹے رکھنا اور کہیں سے بڑے رکھنا بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ تو اس لیے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے بہت چھوٹے بال کرا دیے کہیں سے بہت بڑے بال کرا دیے۔ ہاں اگر بال جیسے نائی نے برابر کاٹے، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا فرق رہ گیا، جو فرق ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ پھر معاف ہے، لیکن اپنے اختیار سے، جیسے آج کل فیشن نکلا ہوا ہے، ادھر سے بال اتنے بڑھا لیتے ہیں، ادھر سے بالکل ہی جیسے کوئی کٹورا رکھ کے بال کاٹے ہوں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ پورے سر کے بال برابر رکھیں یا سر پورا منڈوا لیں یا پٹے والے بال رکھیں۔ 3 طرح کے بال ہیں، ایک یہ کہ چاروں طرف سے بال برابر ہو۔ گردن کے نیچے اگر کوئی خط بنانا چاہے نا، یعنی گردن، کیونکہ گردن سر کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل گدی پہ نیچے کی طرف اگر کوئی خط بنانا چاہے تو وہ ٹھیک ہے، تو لیکن سر کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں بال پورے برابر رکھے جائیں۔ تو 3 کیفیتیں ہیں بال کی، پورے سر کے بال برابر رکھے جائیں یا مکمل سر منڈوا لیا جائے جس کو حلق کرانا کہتے ہیں۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ پٹے والے بال رکھے جائیں۔ پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بال آپ پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے بال بڑھائیں، آپ پھر ادھر ادھر سے نہ کاٹیں، پیچھے سے بال بڑھائیں۔ ہاں نوکیں کاٹ دینا بالوں کی تاکہ بالوں کی گرو اچھی ہو، وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ اشراق کا وقت کتنے منٹ بعد شروع ہوتا ہے؟ اشراق کی نماز طلوع آفتاب سے کتنے منٹ بعد پڑھنی چاہیے؟ 10 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد؟ نعمان شیخ انڈیا سے۔ دیکھیں طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا منع ہے جب تک اچھی طرح بلند نہ ہو جائے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، سعودی عرب، یہ تمام علاقوں میں جو سورج تقریباً بلند جو ہوتا ہے نا 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، سردی گرمی میں تھوڑا فرق ہے، یہ 15 سے 20 منٹ میں سورج اچھی طرح بلند ہو جاتا ہے۔
اتنا بلند ہو جائے کہ اس کی طرف دیکھنے میں مشکل ہو. ایک ہوتا ہے نا سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے بالکل ایک سرخ کلر کا ہوتا ہے, اس کی طرف اس وقت اس پر نظریں جمانا آسان ہوتا ہے, تو وہ مکروہ وقت ہے, اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جب تھوڑا سا بلند ہو جائے, سوا نیزہ کہا جاتا ہے جس کو, تو اس وقت پھر نماز پڑھنا جائز ہے, تو اس وقت پڑھ لیا کریں. اب یہ ان ملکوں میں تو 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے, لیکن جو ملک ایکویٹر سے دور ہیں ان میں پھر یہ وقت بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے. تو کیا کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح ہے؟ دیکھیں, ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی بھی نہیں فتویٰ لگایا جاتا, فیصلہ کیا جاتا, دیگر احادیث کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. صحیح حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع فرمایا اور کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع فرمایا. لیکن دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ہم چلتے پھرتے کھا پی بھی لیا کرتے تھے نبی کے دور میں. تو اور پھر یہ بھی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضرت علی نے کھڑے ہو کر پانی پیا. تو تمام احادیث کو آپ ملاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اصل حکم تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے دیا. وہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع کیا اور پینے سے بھی. تو اصل حکم تو یہی ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر کھاتا ہے تو یہ سنت کے بہرحال مخالفت کر رہا ہے, کھڑے ہو کر پیتا ہے تو سنت کے بہرحال خلاف ہے یہ. باقی عبداللہ بن عمر کا جو یہ قول ہے کہ ہم چلتے پھرتے تو کھا لیا پی بھی لیا کرتے تھے, تو ظاہر ہے کہیں جا رہے ہوں, سفر میں ہوں, تو بعض دفعہ ایسی چیز کھائی جاتی ہے جیسے آپ نے کوئی چلغوزے ہیں یا کوئی مونگ پھلی ہے جیب میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ آپ چلتے چلتے بھی کھا لیتے ہیں آپ. لیکن پراپر جو کھانا ہے وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی چلتے چلتے کھا نہیں سکتا نا, اور خاص طور پر اس زمانے میں جو کھانے ہوا کرتے تھے, روٹی ہوتی تھی, سالن ہوتا تھا. تو عبداللہ بن عمر کی حدیث کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں جیسے کھجور ہیں وہ چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی دوران اگر پینا بھی پڑ جائے تو سفر میں جا رہے ہیں تو وہ رکیں گے تھوڑی اس کے لیے, تو چلو بھائی پی لو. لیکن اسی طرح یہ جو حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا, تو اس کی بھی یہ توجہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ بیٹھ کے پانی پینے کو فرض اور واجب نہ سمجھیں, یعنی اتنی زیادہ اہمیت نہ دینا شروع کر دیں. بعض دفعہ انسان کو جلدی ہوتی ہے یا بعض دفعہ رش لگا ہوا ہے, آپ نے باقاعدہ بیٹھ کے جو ہے نا پانی پئیں گے, دوسرے لوگوں کا نقصان ہوگا. تو ایسی, یا بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بار بار اٹھک بیٹھک ان کے لیے مشکل ہے, وہ کولر سے گھر میں پانی نکالا پی لیے, وہ بیٹھیں گے پھر اٹھیں گے, بڑی مشکل ہوتی ہے. تو حضرت علی نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ بیٹھ کے پانی پینے کو لوگ فرض اور واجب نہ سمجھیں, اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی جائز طریقہ ہے اسلام میں. تو اس لیے اصل حکم یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیے جائے, سنت ہے. کبھی کبھار کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اس پہ بھی ملامت کرنا جائز نہیں ہے. یہ نتیجہ نکلا ان تمام احادیث کو جب تطبیق دی جاتی ہے تو اس کا رزلٹ یہی ہے کہ جلدی میں ہو یا ویسے ہی کوئی کبھی کھڑے ہو کر پی بھی لے تو اس پہ ملامت جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا لہذا یہ قابل ملامت ہے, تو ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو بچوں کو یہی ترغیب دیں کہ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں, بیٹھ کے پانی پیا کریں, اور کھانا کھڑے ہو کے کھانا یہ پانی پینے سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے کیونکہ کھانے میں تو ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا, تو اس لیے بیٹھ کے پانی پئیں, بیٹھ کے کھانا کھائیں. کبھی کبھار اگر اس کے خلاف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں, نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے, وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو. اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے, آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, تو دو ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے, برا عمل تو ہے, لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی, لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل.
دوسروں کی کیاری سے پھل پھول توڑنا، کیا کسی کے گھر میں جو باہر کیاریاں لگی ہوتی ہیں اگر ہم اس سے پھل پھول ٹہنیاں وغیرہ توڑ کر خود رکھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے بھائی، اس کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک آدھ پھل نیچے گر گیا، اس پہ مالک کو کوئی اعتراض ہوتا نہیں ہے، اب بیر کی بیری لگی ہوئی ہے اور اس میں چند بیر نیچے گر گئے، آپ نے اٹھا کے کھا لیے، تو ایسے موقع پہ عام طور پر مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ نیم کا درخت ہوتا ہے، آپ ایک ٹہنی توڑ لیتے ہیں مسواک کرنے کے لیے، تو عام طور پہ مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ان چیزوں پہ۔ تو اتنی چھوٹی موٹی چیز جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ جو درخت کا مالک ہے وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ تو جائز ہے، لیکن اتنا اس کو لمٹ کو کراس کرنا کہ اگر مالک کو پتہ چل جائے کہ یہ جس نے کسی نے میری درخت سے اس طرح ٹہنیاں توڑی ہیں یا پھل کھائے ہیں تو اس کو برا لگے گا، تو پھر جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میری عمر 17 سال ہے، میری عمر 14 سال تھی تو میں نے بھولے سے بہت سارے روزوں میں ناخن کھا لیا تھا۔ اب ایک کاٹنے سے یا کھانے سے؟ عنوان ہے کاٹنے سے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کھانے سے۔ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارمان صاحب لکھنؤ سے۔ دیکھیں ناخن کاٹنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے یہ ہمارے جو کمپوزر ہے اس نے میرا خیال ہے گڑبڑ کی ہے کہ سوال کھانے کا تھا، اس نے عنوان ناخن کاٹنے کا ڈال دیا، تو آپ نے کھائے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں بریانی بنا کے ناخن کی کھائی ہے یا قورمہ بنا کے کھایا ہے۔ تو ویسے بائی دا وے ارمان صاحب لکھنؤ میں کیا باقی چیزیں کھانے کی نہیں ہیں؟ میں نے تو نہیں سنا، میں نے تو سنا لکھنؤ کھاتے پیتے لوگوں کا شہر ہے۔ تو بہرحال اب تو آپ نے کھا لیا، لیکن آئندہ آپ ناخنوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں لکھنؤ میں اچھی ملتی ہیں۔ ہمارے بھی کچھ جان پہچان والے لکھنؤ میں ہیں، میں ان سے فون کر کے معلوم کروں گا، انشاءاللہ وہ آپ کو ہوٹل بتائیں گے اچھے اچھے، وہاں ناخنوں کے علاوہ بہت مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں، وہ کھایا کریں آپ۔ باقی جو آپ نے ناخن کھائے ہیں نا، ایسے کر کے کھائے ہوں گے آپ نے، تو ظاہر ہے کچھ بھی کھاؤ تو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے، تو اس لیے آپ نے جتنے روزوں میں ناخن کھائے ہیں وہ سارے روزے آپ کے ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ آپ کی عمر 14 سال تھی۔ 14 سال جو انگریزی لحاظ سے جو 14 سال عمر ہوتی ہے، تو اس میں عام طور پر لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ نائٹ فال شروع ہو چکا ہو، احتلام شروع ہو چکا ہو۔ تو اگر آپ کو احتلام شروع ہو چکا تھا تو آپ بالغ ہو گئے تھے، اس کے بعد اگر آپ روزہ توڑیں گے تو شرعی طور پہ روزہ ٹوٹنے کے احکام آپ کے اوپر جاری ہوں گے بالغ ہونے کے بعد۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو نہ اس کی قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے۔ تو چونکہ بالغ ہونے کے بعد بظاہر ایسا ہی لگتا ہے 14 سال عمر تھی آپ نے توڑ دی تھے، ناخن کھا لیے تھے آپ نے، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اس میں روزہ ٹوٹے گا، کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ جو واجب ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں کھانے سے واجب ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں، کسی نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا یا دوا کھا لی، کوئی میڈیسن کھا لی بلا ضرورت، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور 60 روزوں کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ناخن چونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے، لہذا اگر آپ نے ناخن کھا لیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں آپ نے کتنے ناخنوں کو کھایا ہے، اور میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ خیر کتنے روزوں میں ناخن کھائے ہوں گے تو اندازے سے اتنے روزے آپ قضا کر لیں، آپ کفارہ لازم نہیں ہے۔ قبر میں نیک مومن کے جسم کا حال، کیا مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ صرف کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے؟ کافی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ڈیتھ باڈی نکالی گئی کافی عرصے بعد تو ان کا جسم صحیح سالم تھا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں دانش منڈی بہاؤالدین سے۔ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی نیک ہو یا کوئی شہید بھی ہوتا ہے، تو جسم جو ہے اس کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ نیچرل ہے، مٹی کھا جاتی ہے اس کو، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اس میں کسی کے نیک یا برے ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، ایک پہلے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور برے لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ نیچرل ہے، اس کا اچھے یا برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مر گیا، اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے تو کبھی بھی اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی کہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ مشرکین یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نیک لوگ ختم نہیں ہوتے، برے ختم ہوتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے ذرات کو دوبارہ جمع کروں اور انسان بنا کے کھڑا کر دوں تمہیں اپنے سامنے۔
لہذا پہلی بات تو یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس کا نیک یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے جسم کو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ بعض دفعہ کرامت کے طور پر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی کرامت کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جسم کو سلامت رکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے بہت سارے صحابہ تھے جن کے جسم سلامت تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا، تو جہاں دفن کیا گیا میرا خیال ہے 60-70 سال یا 100 سال کے بعد ان کی میت کو نکالا گیا، وہاں سیلاب آ رہا تھا، تو آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ ایران میں بعض صحابہ کی قبریں کھلی ہیں، تو وہ اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے، اور وہ خبر بڑی مشہور بھی ہوئی تھی ہمارے بچپن میں، لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ ہمارے بچپن کا واقعہ یا اس سے پہلے کا واقعہ، لیکن خبر ہمیں بڑی مشہور ہوئی تھی، پھر یہ ہم نے دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی کی، تو صحابہ کے جسم بالکل سلامت تھے وہ۔ تو خیر، اس جو ایران میں واقعہ ہوا، مجھے 100% اس کا یقین نہیں ہے، آپ دوسرے اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے خود شہداء کے جسم دیکھے ہیں کئی دنوں بعد، کئی ہفتوں بعد بھی صحیح سالم، یہ میں نے تو خود مشاہدہ کیا اس کا۔ اور صرف صحیح سالم جسم نہیں، بلکہ جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو شہداء کے خون میں خوشبو آنا یا ان کے جسموں کا بہت سارے ایسے بھی دیکھیں، بہت سارے تو نہیں، یعنی بعض شہداء ایسے بھی دیکھیں کہ جن کے جسم خراب ہو گئے اور بدبو آنا شروع ہو گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے بھی شہید دیکھیں جن کا جسم کئی ہفتوں تک سلامت رہا اور ان سے خوشبو بھی آتی رہی ہے۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ یہاں کتنے بڑے درس قرآن ان کا حلقہ ہوا کرتا تھا، جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے، تو بیٹے نے خود بتایا کہ ہم نے 6 مہینے کے بعد والد صاحب کی قبر کھولی، وجہ اس کی یہ تھی کہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، یعنی ہم نے ارادہ کیا ان کو یہاں سے نکالتے ہیں، تو جب قبر کھولی ہے تو بالکل جسم بھی صحیح سلامت تھا اور بے تحاشا اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ تو یہ کرامت ایسی ہے جو مسلمانوں میں ہوتی رہتی ہے، جو ایک نارمل ہے، شہداء کے ساتھ تو بہت ہی ہوتی ہے، یہ خون سے خوشبو آ جانا یا جسم کا سلامت رہنا۔ تو یہ جو ایسا ہوتا ہے بعض بزرگوں کے ساتھ، اچھا بعض دفعہ یہ کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں، لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے نا، غیر مسلم کی باڈی کی رطوبتیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ، لیکن اس کی وجہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کہ باڈی کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ تو جب کسی کی ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوتی ہے نا کہ سارا پانی باڈی کا بالکل خشک ہو گیا، تو پھر دفن ایسی جگہ پہ کیا گیا۔ بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس جگہ دفن کیا گیا ہے وہ کیسی جگہ ہے، ٹیمپریچر کیا ہے اس کا۔ اب کسی کو آپ نے ناروے میں کہ جو ہے نا -40 ٹیمپریچر میں دفن کر دیا، تو شاید وہ تو ویسے ہی صحیح سلامت رہے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک، تو اس کا اس سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو شہداء دیکھے ہیں نا، وہ تو ایک نارمل پاکستان کے ٹیمپریچر پہ ہی دیکھے ہم نے، گرمی والے ٹیمپریچر میں، اور کوئی ان کی باڈی کے رطوبتیں اور پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کئی ہفتوں تک صحیح سالم رہے، اور کئی ہفتوں تک کیا، ہم نے تو دیکھا کہ وہ ان کی باڈی خراب ہی نہیں ہوئی، وہ پھر اسی طرح سے دفنایا گیا۔ تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اتنے ہفتے تک دفنایا کیوں نہیں گیا ان کو، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ابھی بات لمبی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دفنا دیا گیا ہوتا ہے، پھر وہ قبر سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے کہیں اور، تو شفٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، بعض شہداء خواب میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں وہاں پر پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب آیا تھا، تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے، ورنہ نارملی میت کو جب ایک جگہ دفن کر دیا تو وہاں سے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ صف کے بیچ میں کرسی رکھنا، نماز کی جماعت میں کرسی صف میں کہاں رکھنی چاہیے؟ اگر کوئی صف کے درمیان میں کرسی رکھ لے تو کیا باقی صف مکمل ہو جائے گی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ منظور شاہد چشتیاں سے۔ دیکھیں، بار بار اس پر بات کی جا چکی ہے، علماء کی طرف سے بھی تحریری فتویٰ بھی موجود ہے کہ کرسیوں پہ جو نماز کا طریقہ ہماری مسجدوں میں رائج ہو گیا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ انتہائی شدید مجبوری میں مریض کرسی استعمال کرے، ادروائز وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اگر پاؤں موڑنا ممکن نہ ہو، گھٹنے موڑنا ممکن نہ ہو، تو پاؤں قبلے کی طرف سیدھے رکھ لے اور اشاروں سے سجدہ اور رکوع کرے، لیکن زمین پہ جس حد تک بیٹھنا ممکن ہو بیٹھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو زمین پہ بیٹھ کے باقاعدہ جماعت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ تو پھر بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر کرسی پہ بیٹھیں۔ کرسی میں صفیں خراب ہوتی ہیں، کرسی میں بڑے مسائل ہوتے ہیں،
اور کوئی تکی نہیں بن رہی ہوتی. پھر اس میں چرچ کی مشابہت آتی ہے, جو غیر مسلم کے عبادت خانے ہیں ان کی مشابہت بھی آنا شروع ہو جائے گی اس میں. اس لیے یہ عمل سے بچنا چاہیے. ہاں مجبوری ہو تو الگ بات ہے. پھر اب جب مجبوری میں تو جہاں بھی رکھی جائے بس وہیں سے آگے صف بنانا شروع کر دیں, چاہے صف کے بیچ میں ہو یا کنارے پر ہو. کوشش تو کریں کنارے پر کرسی ہو تاکہ صف کی وہ جو ایک ہے وہ ترتیب وہ خراب نہ ہو. لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہے, بار بار اٹھا کے اس کو کہاں لے کے جائیں گے ہم کرسی کو. قبروں کا یقین نہیں ہے کہ یہ وہ پیغمبر اس میں دفن بھی ہیں یا نہیں ہیں. 100% یقینی طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک محفوظ ہے. باقی امکانات کے درجے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے, یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے, تو لیکن یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. وہ ہرا تھا تو لوگ نے ہرا کر دیا, یعنی ہرا کو مقدس سمجھ لیا. گنبد تو تھا ہی نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ زمین میں دفن کیا گیا, تو اس وقت تو کوئی گنبد نہیں تھا, اور بہت عرصے کے بعد جا کے یہ گنبد بنائے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ دفن تھے. تو قبروں پہ گنبد بنانا یا اس کو ہرے کو سنت سمجھنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, بدعت عمل ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا ہوا تو عمارت تو پہلے سے تھی, آپ کی قبر پہ عمارت نہیں بنی ہے, یعنی کمرہ سیدہ عائشہ کا, بلکہ اس حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اوقات کیا تھے؟ دیکھیں ہمارے نبی تو ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے جو عام معمول تھا آپ کا. باقی اس زمانے میں جو رواج تھا جو فطرت کے موافق ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ ہے, وہ 2 ٹائم کا کھانا ہوا کرتا تھا. ایک تو زوال سے پہلے جو آج کل کے حساب سے 11 ساڑھے 11 کا ٹائم آپ سمجھ لیں, ناشتہ واشتہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک تھا مغرب کے فوراً بعد, یعنی رات کا کھانا, سورج غروب ہوتے ہی کھا لیا کرتے تھے وہ لوگ. یہ 2 کھانے تھے جو صدیوں سے اسلامی دنیا میں یہی 2 چلے آئے ہیں. اور آج بھی جو پسماندہ علاقے ہیں, گاؤں دیہات ہیں, جو جدید تہذیب سے انگریزوں سے متاثر نہیں ہے, نہ انگریزوں نے وہاں قدم رکھے, آج بھی وہاں 2 ہی کھانے ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, ہم نے ہندوستان میں 3 کھانے سنے بھی نہیں تھے انگریز کے. ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ 3 کھانے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے میرے اس بیان پہ بڑا اعتراض کیا کہ مفتی صاحب کو تو عربی کا ہی نہیں پتہ, عربی میں تو ناشتے کو فطور کہتے ہیں. بھائی وہ جدید عربی ہے, میں قدیم عربی کی بات کر رہا ہوں. تو قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. تو یہ انگریزوں کے قدم جب سے ہندوستان میں جمے ہیں اور وہ ان کا جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہے, تو پھر ناشتہ بھی آیا, ڈبل روٹیاں بھی آئیں, فارمی مرغیاں بھی آئیں, فارمی انڈے بھی آئے, برگر بھی آئے, پیزے بھی آئے. حتیٰ کہ کیفین جسے پی کے لوگوں نے جو ہے نا ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں, نہ ملے تو پاگل ہو جاتے ہیں. کافی, یہ سب چیزیں گوروں نے ہی متعارف کروائی ہیں. کولڈ ڈرنک, یہ مسلمانوں کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو انگریز نے جہاں بھی قدم رکھے ہیں نہ کچھ وہ کر کے گیا حساب کتاب اپنا. اور آج پھر کافی کے فضائل پر آپ چینلوں پہ دیکھیں, کافی جگر کو متحرک کرتی ہے, کافی ہارٹ بیٹ کے لیے, ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا فضول چیزیں کافی کے بارے میں ڈال دی ہیں. کچھ نہ کچھ فائدے تو چرس میں بھی ہوتے ہیں. تو کافی میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے, وہ آپ کو اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں آپ. اس سے جو بدن میں چستی آتی ہے یا بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے, وہ وقتی ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. وہ ایسے ہے جیسے ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے, جب گدھا جو ہے چلتے چلتے تھک جائے تو ایک چابک لگاتے ہیں نا اس کے, یا گھوڑے کو ایک چابک لگاتے ہیں, کیسا اچھلتا ہے وہ. تو انسانی باڈی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ سو جاؤ بھائی آرام سے. جب اٹھو گے, جیسے دیکھیں بچہ جب سو کے اٹھتا ہے کیسا اچھلتا کودتا پدکتا, تو کوئی کافی تھوڑی پی ہوتی ہے اس نے, ایکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آرام بہت اچھے طریقے سے, گہری نیند لی ہوتی ہے. تو اب نیچر سے ہم ہٹ گئے ہیں, بغاوت کر لی ہم نے, گہری نیند لیتے نہیں ہیں, موبائل پہ لگے رہتے ہیں. تو پھر یہی چیزوں سے دھکے دے دے کے اپنے آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں, کافی سے اور سگریٹ سے اور چرس سے. تو یہ کافی بھی کی مثال بھی ایسا ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی دنیا میں جو یوٹیوب پہ ڈاکٹروں نے جو اس کے فضائل ڈالے ہوئے ہیں نا, ان سے کبھی متاثر نہ ہو, کیونکہ نیچر سے کبھی بھی نہ لڑیں. تو تھکاوٹ کا علاج یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں جب نیند پوری ہو جائے. تو کافی سے جو ایکٹیونیس ہوتی ہے, باڈی میں ایکٹیونیس آتی ہے, وقتی ہے. اور پھر آج آدھا کپ پیتے تھے تو کل 1 کپ پینا پڑے گا, پھر اس کی مقدار آپ کو بڑھانی پڑے گی, یوز ٹو ہوتے چلے جائیں گے آپ. اس لیے جو بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز, جو دماغ کے امراض کے بہت زیادہ ماہر ہیں, میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں, وہ چائے کو بھی پروموٹ نہیں کرتے, وہ کافی کو بھی پروموٹ نہیں کرتے. چائے میں کم درجے کی کیفین ہے, تو اس لیے اس کا نقصان بہت کم ہے, بہت کم درجے کی کیفین ہے, لیکن کافی میں زیادہ ہے. اور پھر تمباکو سگریٹ میں نیکوٹین ہے جو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. خیر یہ کہیں اور نکل گیا میں.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کافی پئیں لیکن یہ نہ اس کے فضائل نہ سنایا کریں. چائے بھی پئیں, کافی بھی پئیں, فضائل نہ سنایا کریں, صحت کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو 2 ٹائم کا کھانا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی کسی پیغمبر نے نہیں کوئی ایسی چیز لی ہے جو باڈی کو وقتی طور پر ایکٹیو کر دیتی ہو. تو انبیاء کی جو زندگی ہے کھانے پینے میں, وہ رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو اس لیے صحابہ کرام کا جو کھانے کی معمول تھا وہ زوال سے پہلے کھایا کرتے تھے, پھر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے, جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیلو فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرو. شیطان آرام نہیں کرتا, وہ گدھے کی طرح جو ہے نا اپنے کام میں لگا ہی رہتا ہے. دیکھ لو شیطان کو ہر وقت بہکانے میں لگا رہتا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر بھائی ریسٹ کر لے. تو انسان ریسٹ کرتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہو جاتا ہے. تو یہ ہے نیچرل طریقہ باڈی کو, دماغ کو فریش کرنے کا, کہ دوپہر جب آپ نے کھانا کھایا تو آپ تھوڑا آرام کر لیں اور پھر رات کو کھانا کھائیں. ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹے, اور ڈاکٹروں نے ہی لگایا اس دھندے پہ کہ ناشتہ بہت ضروری ہے. تو ناشتے کرا کے لوگوں کی توندیں بڑھ گئی ہیں, پھر دوپہر کھاتے ہیں, پھر شام کو کھاتے ہیں, پھر رات کو الگ کھاتے ہیں. اب شکر ہے کچھ میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ آ رہے ہیں اسی طرف کہ نہیں بھائی اتنا کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے, فاسٹنگ ہونی چاہیے, 2 کھانوں میں وقفہ ہونا چاہیے. چلو دیر آئے درست آئے. اگر گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں گھٹنے کھلے ہوئے ہوں؟ نہیں جی, گھر میں بند کمرے میں اندھیرا کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پورا پراپر ڈریس پہننا پڑے گا, گھٹنے ڈھانپنے پڑیں گے. قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی سورہ یاسین جہاں چاہیں بیٹھ کے پڑھیں, اس کے لیے اسپیشل قبرستان جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے. عبادت کی جگہ مسجد ہے یا گھر, تو قبرستان تو عبرت کے لیے جائیں. تو ویسے ہی قبرستان چلے گئے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے, وہاں بیٹھ کے فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے, کوئی سورت پڑھ لی جائے تو وہ ٹھیک ہے. اسپیشل سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا یہ بدعت عمل ہے. تو گئے اور دعائیں مانگ لی میت کے لیے, سورہ یاسین پڑھ لی, وہ ٹھیک ہے. یعنی گئے تو زیارت کے لیے تھے لیکن وہاں فالتو ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کوئی اچھا کام کر لیں. اگر کسی عورت کے بچے آپریشن سے ہی ہوتے ہوں تو وہ کیا بچے روک سکتی ہے؟ دیکھیں یقینی طور پر, یعنی اس طرح سے بچے روکنا کہ رحم ہی آپریشن کر کے نکال دیا جائے, یہ حرام ناجائز ہے, کیونکہ تغییر خلق اللہ ہے. ہمیں اپنی باڈی میں ایسی کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی پارٹ ہی اڑا دیا جائے کہ اس میں قوت تولید ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے وہ مانع حمل تدبیریں جو عارضی تدبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کریں. اور آپریشن سے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی عورت کے آپریشن سے بچے ہوئے ہیں تو اگلے بچے میں وہ مری جائے گی, ایسا بھی نہیں ہوتا. میرے علم میں بہت سی خواتین ہیں, ڈاکٹروں نے کہا تھا آپریشن سے بچے آپ کے 3 ہو گئے, چوتھا نہیں ہو سکتا, وہ چوتھا بھی ہو گیا ان کے. تو یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے. تو وقتی طور پر روکے جا سکتے ہیں. اڈا ہی اڑا دینا, قوت تولید ختم کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اگر لڑکی عالمہ ہو تو کیا اس کا شوہر بھی عالم ہونا چاہیے؟ لڑکی اگر عالمہ ہے اور صرف روایتی عالمہ نہ ہو, پراپر عالمہ ہو, یعنی اس کو قرآن و سنت میں, عربی زبان میں اور عربی گرامر میں, عربی ادب میں, اور پھر اس کے ساتھ تفسیر میں, حدیث میں, فقہ میں بھرپور مہارت ہو. آج کل جو بنات سے لڑکیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لڑکے فارغ ہو رہے ہیں, تو فارغ ہی ہو رہے ہوتے ہیں. پڑھائی والے تو بہت کم رہ گئے. آج کل مدرسوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ہی لگے رہتے ہیں لڑکے. جیسے یونیورسٹیوں میں حال خراب ہے تو مدرسے بھی اب اسی طرف جانا شروع ہو گئے, کیونکہ بچوں کے ہاتھ میں آ گیا اینڈرائڈ موبائل اور لگے رہتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ. تو وہ محنت کرنے والے طلبہ جو دن رات محنت کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو علمی لحاظ سے انحطاط ہو رہا ہے. تو لڑکیوں کے مدارس میں بھی ایسا ہی. تو اگر کوئی واقعتاً عالمہ ہو, یعنی صرف ڈگری نہ ہو, صحیح پراپر عالمہ بنی ہو, تو پھر غیر عالم اس کا کفو اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے پھر بلا شدید ضرورت کے اس کا نکاح غیر عالم سے نہ کیا جائے, کیونکہ یہ غیر کفو میں نکاح ہوگا. ہاں اس کا نکاح اگر عالم سے کیا جائے تو وہاں بھی یہ شرط ہے کہ وہ عالم صرف سرٹیفکیٹ کی حد تک عالم نہ ہو, وہ بھی پھر پراپر عالم ہو, باعمل ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے جو عالم باعمل نہیں ہے نا وہ عالم ہے ہی نہیں, اس پہ علماء کے فضائل ہی فٹ نہیں ہوتے. تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض عالمات شادی کر لیتی ہیں دیکھ کے کہ یہ عالم ہے, تو حالانکہ وہ بد عمل ہوتا ہے, اس کے پھر وہ اتنی زندگی ان کی برباد ہوتی ہے. تو اس سے تو اچھا تھا کہ غیر عالم جو باعمل ہو اس سے کر لیتی. تو باعمل کو پہلے فوکس کرنا ہے, علم کو اس کے بعد فوکس کرنا ہے. لیکن یہ جب رشتے مل رہے ہوں, آج کل اتنے رشتے ہیں کہاں لڑکیوں کے لیے, رشتے تو مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نا 2 3 3 4 4 شادیاں کرو تاکہ عالمہ کی شادی بھی اس کے جوڑ کی شادی ہو. تو
جوڑ میں اس کا نکاح ہو، لیکن آج کل ہے ہی نہیں، تو اس لیے لڑکیوں کے ماں باپ جہاں کر رہے ہوں بس آنکھ بند کر کے کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ عالم کے چکر میں جو بیچارہ غیر عالم ہے اس سے بھی جائیں، پھر جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. پھر ماسک لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے، مکروہ ہے، منہ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو ہے الگ بات ہے. رشتہ دار اگر سعودی بینک میں نوکری کرتا ہو تو اس کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو بہت ناراض ہوگا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کی ایک باؤنڈری ہے. تو اگر سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں، اور جاب بھی، اس جاب کی نیچر بھی یہی ہے کہ وہ کچھ سود میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں. ایک تو جاب ہوتا ہے چوکیدار ہے سعودی بینک میں، وہ تو صرف ایک حفاظت کر رہا ہے، اس کا سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مالوں کی حفاظت کرنا تو بہرحال ضروری ہے جو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں، یا کوئی الیکٹریشین ہے آ کے بجلی کا کام ٹھیک کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کی جاب تو حلال ہے. لیکن سود میں انوالومنٹ ہے، جیسے مینیجر ہے وہ تو پورے سسٹم کو دیکھ رہا ہے نا، یا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو وہاں ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سود میں تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ایسے شخص کی جاب حرام ہے، یعنی اس کی جو آمدن آئے گی وہ جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی آپ کے ریلیٹیو ایسی جاب کر رہے ہیں اور ان کی زیادہ تر آمدن یہی ہے تو پھر ان کے ہاں آپ کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ کھانا ناجائز ہے. اور اگر کسی مجبوری سے کھانا پڑ جائے تو آپ ان کو ایک دفعہ بتا دیں تو کافی ہوگا. ہمیشہ بار بار یاد دلانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کے گھر جب بھی کھانا کھائیں گے یا آپ ہمیں جب بھی کوئی گفٹ دیں گے تو ہم اتنے پیسے صدقہ کریں گے، ہم نے پہلے سے یہ نیت کر لی ہے، تو یہ فری کی دعوت نہیں ہوگی، ہم نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں. تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا، اور صدقہ کرنا بھی لازم ہے. پھر فون کال پر گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا اور مہر طے کر لیا اور پھر سب میں اعلان کر دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیا اس طرح سے نکاح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، فون کال پر میاں بیوی ایجاب و قبول کریں تو اس سے نہیں ہوتا. فون پر وکیل بنائیں اور ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہی ہو، جہاں ایجاب ہو وہیں قبول بھی ہو. تو اگر دلہن موجود نہیں ہے تو دلہن کے وکیل موجود ہوں اس مجلس میں، وہ قبول کریں دلہن کی طرف سے. اور اگر دلہن موجود ہے دلہا موجود نہیں ہے تو پھر دلہا کا وکیل ایجاب کرے اور وہاں سے دلہن کے وکیل قبول کریں. یعنی ایجاب و قبول کی مجلس میں فزیکلی دولہا دلہن کا یا ان کے وکیلوں کا ہونا ضروری ہے، موجود ہونا. بعد میں اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میری موبائل کی دکان ہے، اگر کسی موبائل کی قیمت 8,000 ہو لیکن میں ادھار پر اسے 10,000 میں دوں تو کیا یہ جائز ہے؟ اسی وقت طے کر لیں کہ میں یہ آپ کو موبائل 10,000 میں قسطوں پہ یا ادھار پہ دے رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو مجھے پیسے دے دینا، تو یہ جائز ہے. اس کنفیوژن کے ساتھ بیچنا کہ یہ موبائل لے جاؤ، کل پیسے لے آئے تو 8,000، کل نہیں لائے تو 10 لوں گا، یہ سود ہو جائے گا. نماز پڑھتے وقت ہم پاجامہ یا پینٹ کے پائنچے اوپر کر لیتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار، یعنی کوئی بھی چیز جو آپ نے نیچے پہنی ہوئی ہو نا وہ ازار ہی ہے، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے کھینچے، وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لہذا اس کو کسی بھی طرح سے اوپر کریں، موڑ کے کریں یا جس طرح سے چاہیں کریں. جب روح نکل جاتی ہے تو کیا وہ دفنانے کے وقت جسم کو قبر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شہداء کے بارے میں بعض روایات ہیں لیکن ان کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. اگر کوئی پیسے لے کر کچھ عرصے میں ڈبل کر کے واپس کر دے تو کیا وہ لینا جائز ہوگا؟ اگر کوئی پیسے لے اور لیتے ہوئے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جب واپس کرو گے تو دگنے دو گے، تو یہ تو حرام اور سود ہے. اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور کوئی آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ڈبل کر کے واپس دے گا، نہ وہ مجبور ہے اور وہ صرف خوشی میں ڈبل کر کے واپس کر دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے. کیونکہ سود معاہدہ کر کے جو رقم اضافہ دیا جاتا ہے نا اس کو سود کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو آپ لوٹاتے ہوئے بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے اس کو، تو تاکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. کسی نے آپ کی مدد پوری کر دی ضرورت کے وقت تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب کچھ بڑھا کے دے دیں اس کو، تو یہ احسان کہلائے گا. یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. آج بڑھا کے دینا تو دور کی بات ہے، جتنی رقم لی تھی کم بخت اتنی بھی نہیں دے رہے ہوتے، اس میں رلا دیتے ہیں. میرے 4 بچے ہیں، میرے شوہر میرے جیٹھ کے بیٹے کو ہمارے گھر میں رکھنے کا کہہ رہے ہیں. اس نے میرا دودھ پیا ہوا ہے لیکن میں رکھنے سے منع کر رہی ہوں کیونکہ پھر سارے بچے مل کر مجھے بہت ستاتے ہیں. کیا میں گنہگار ہوں گی؟ نہیں جی، گنہگار نہیں ہوں گی. جیٹھ کا بچہ ہے، جیٹھ پالے، جس کا بچہ ہے وہ پالے. آپ کیوں؟ اچھی بات ہے پال لیں تو، لیکن اگر مشکل ہو رہی ہے تو شوہر کے لیے پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ کے نہ ہوتے تو چلو، 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو شوہر کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے.
باقی کیا مجبوری کیا ہے یہ جب تک میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں پوری بات نہیں کر سکتا، لیکن نارملی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی جیٹھ کے بچے سے تو آپ کا پردہ ہوگا، وہ جب بڑا ہو جائے گا تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس سے پردہ کریں، کیونکہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے تو اس کے بچوں سے بھی پردہ ہے۔ وہ آپ کے شوہر کا بھتیجا ہے، آپ کا بھتیجا نہیں ہے، ویسے بھی وہ نامحرم ہے آپ کے لیے۔ اور آپ کے 4 بچوں میں اگر بچیاں بھی ہیں تو جیٹھ کا بچہ تو ان بچیوں کے لیے بھی نامحرم ہے، پھر پردے کے بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ کون سے وقت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ بہت سارے اوقات ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت تہجد کے آخری وقت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور پھر پکارتے ہیں حل من مستغفر اغفر اللہ، کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا مسترزق ارزق اللہ، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اگر کسی پر قرضہ ہو تو کیا وہ تھوڑا بہت صدقہ دے سکتا ہے؟ پہلے قرضہ ادا کر لو میرے بھائی، خدا کے لیے اس جس سے قرضہ لیا اس کو مت ترساؤ۔ کیا قسطوں پر چیز بیچنے میں قیمت بڑھانا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر اسی محفل میں قیمت بڑھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ کیش پہ یہ چیز 1 لاکھ کی ہے اور اگر قسطوں پہ لوگے تو 1.5 لاکھ کی ہے، اور اسی مجلس میں طے کر دیا جائے کہ کون سی قیمت پہ لے رہے ہو، تو پھر یہ سود نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، آپ اپنی چیز کو جس قیمت پہ بیچیں، 2 قیمتیں لگا دیں الگ الگ اور اس کو آفر دیں اور وہ اس آفر کو اسی وقت ڈن کر دے، پھر وہ چینج نہیں ہو سکتی، اس کو جب چینج کریں گے تو یہ سود ہوگا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فنڈر تو بہت ہیں، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب بھی میں یہ قسطوں پہ خرید و فروخت کے بارے میں بتاتا ہوں نا کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ قسطوں پہ یہ چیز مہنگی اور کیش میں سستی، تو یہ جو ہے جائز ہے، لیکن اس وقت طے ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ گھڑی قسطوں پہ 1 لاکھ کی ہے، قسطوں پہ کیش پہ 1 لاکھ کی ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کی ہے، اور کسٹمر نے اسی وقت طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں 1 لاکھ والی قیمت پہ لوں گا، تو اب اگر وہ 1 لاکھ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو تاخیر کی وجہ سے آپ 1.5 نہیں لے سکتے، کیونکہ اب 1 طے ہو گئے تو اب 1 ہی رہیں گے قیامت تک، یا تو سودا کینسل کرو یا اس سے 1 لاکھ لو۔ اب وہ لیٹ پہ لیٹ کیے چلا جا رہا ہے تو آپ پیسے نہیں بڑھا سکتے، ہاں اس کو ٹارچر کریں، تھانے میں رپورٹ کریں، پولیس اس کے پیچھے بھیجے، اب وہ 1 کے 1.5 نہیں ہوں گے، حالانکہ دے وہ دیر سے ہی رہا ہے، لیکن جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی۔ اور آپ نے دوسرا کام یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں جی میں قسطوں پہ 1.5 میں لوں گا، آپ نے کہا چل بھائی قسطوں پہ 1.5 میں یہ تیری ہو گئی، 1 مہینے بعد پیسے دے کے چلے جانا یا 1 سال بعد دے دینا۔ اب وہ اگر پہلے لے آئے اور کہے کہ یار میں لے تو یہ قسطوں پہ رہا تھا 1.5 لاکھ میں، لیکن میرا ارادہ بدل گیا ہے، یار تو ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور بس باقی قسط مجھے معاف کر دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، کیونکہ جو 1.5 طے ہو گئے اب وہ ہو گئے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ 1.5 اس نے ٹائم پہ ادا نہیں کیا، اب آپ 1.5 کو بڑھا بھی نہیں سکتے۔ تو قسطوں پہ خرید و فروخت اس طرح سے جائز ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی، چاہے قسطوں والی یا کیش والی، زیادہ والی یا کم والی، تو وہ قیمت ہی طے ہو گئی اب ہمیشہ کے لیے، اس میں اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں سودا کینسل کر دیں پھر جو چاہے کرتے رہیں۔ تو اب میں نے جب یہ بیان کیا اور سب جتنے بھی پوری دنیا میں مفتیان کرام ہیں، میں اکیلا نہیں، وہ سب اسی طرح ہی بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو ہمارے پاکستان میں جتنے فنڈر اور مفتیان کرام پڑے ہوئے ہیں نا، اتنی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کو کچھ نہیں آتا وہ مفتی تو ہے۔ اتنے نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے کہ یہ مولویوں نے سود کو حرام حلال کر دیا، دیکھو قسطوں کا کاروبار بھی تو وہی ہے، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ تو بھائی صاحب تھوڑی سی بھی جس میں سینس ہوگی نا، یا فقہ کو اور قرآن و سنت کو اس نے پڑھا ہوا ہوگا، تو وہ کبھی بھی قسطوں کے بزنس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اعتراض تو مشرکین مکہ کو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے سود کو حرام کر دیا، تو قسطوں کا کاروبار بھی تو سود ہی ہے۔ اور وہ کہتے تھے جب ہم کیش پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، ادھار پہ بیچتے ہیں تو وہ مہنگی ہوتی ہے، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے۔ احل اللہ البیع، یہ جو البیع میں الف لام عہد کا، یہ جو مخصوص بیع ہے نا، یعنی یہ جو قسطوں کا کاروبار، یہ اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ تو یہ سود نہیں ہے، سود یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ طے ہو گئی تو پھر آپ لیٹ ہونے کی وجہ سے قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ ہے سود۔ یا یہ کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز نہیں بیچی ہے، کیش اماؤنٹ کے بدلے میں آپ کیش اماؤنٹ اضافہ کر کے لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ سود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ربا النسا، ربا الفضل۔ تو اس لیے پراپر وے میں جب تک علم حاصل نہ کیا جائے نا، تو اس وقت تک فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے بڑے اسکالر بن جائیں۔ تو 2 قسمیں سود، ربا النسا جس کو حدیث نے حرام، جس کو قرآن نے حرام کیا، قرضے پہ سود لینا، اور ایک ربا الفضل، 2 جنس کی چیزوں میں اضافہ کر کے بیچا جائے جو مخصوص شرائط کے ساتھ، تو اس میں بھی سود ہوتا ہے۔
تو اس کے علاوہ سود نہیں ہے. آپ کو دیکھنے میں وہ سود لگتا ہے لیکن وہ شریعت کی نظر میں سود نہیں ہے. تو اس لیے فنٹر نہ بنا کریں اور علماء پہ اعتراض کر کے جو ہے وہ باتیں شروع کر دینا. اسی وجہ سے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جنہوں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے علم حاصل کر لیا ہوتا ہے قرآن و سنت کا، یہ بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جس کو علم ہی نہیں پتا وہ تو علماء سے رابطہ کر لیتا ہے، لیکن ادھورا علم حاصل کیا اور آپ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں بھی گھسنا شروع ہو گئے، اس سے بہت زیادہ امت کو نقصان پہنچتا ہے. یہ ایسا یہ نیم حکیم خطرہ جان. یا تو پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہوتا، پراپر وے میں علم حاصل کیا نہیں، کچھ ادرک کے فضائل، کچھ لہسن کے فضائل اور ٹماٹر کے فضائل یاد کر لیے، اب وہ ہر شخص پہ تھوپے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب نے لہسن کھا کھا کے بیچارے کا منہ جو ہے نا رونق ختم ہو گئی اس نے کہیں یوٹیوب پہ کسی حکیم صاحب کو دیکھ لیا کہ لہسن کھانے سے جو ہے نا یہ فائدے ہوتے ہیں. وہ لہسن کھایا، اس کا خون جلنا شروع ہو گیا، تو پھر کسی نے بتایا مر جائے گا بھائی تو نیم حکیم خطرہ جان، نیم مفتی خطرہ ایمان. اچھا بھائی، کیا مرد اپنی بیوی کو مہر معاف کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو قرآن میں بہت سخت منع ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا سورہ نساء میں، کہ عورتوں کو ان کا مہر دل کی خوشی سے دیا کرو، اور اگر وہ معاف کرتی ہیں تو اللہ نے جہاں بھی معافی کی بات کی ہے وہاں طبنا کا لفظ، دل کی خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو مجبور کر کے مہر معاف کرنے پر مجبور کرنا بالکل حرام ناجائز ہے. کیا زبردستی لی گئی خلا شرعی طور پر نافذ ہو جاتی ہے؟ یک طرفہ خلا پر تو میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا چل رہا ہے یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، عورت گواہوں سے شوہر کا ظالم ہونا ثابت کر دے، اور مطلق ظلم نہیں، اتنے درجے کا ظلم جو تنسیخ نکاح کی وجہ بن سکتا ہو. یعنی بعض مظالم ایسے ہیں کہ جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا وہ، یا نکاح کر کے غائب ہو گیا ہے، بیوی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نکاح کیا اور باہر ملک چلے گئے، 2-3 سال پتہ ہی نہیں کدھر گیا ہے بھائی تو ایسی کوئی ریزن ہو تو پھر یا نامرد ہے، شادی ہوئی پتہ چلا تو اس کو تو بالکل ہی نامرد ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو یا علاج ہو سکتا ہے لیکن کم وقت علاج کرتا ہی نہیں ہے. تو ایسی جو معقول ریزن ہوگی، تو اور بھی بہت کچھ ریزن ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی ریزن کو عورت ثابت کرے کہ بھائی یہ ریزن پائی جاتی ہے، یا شوہر خود اقرار کر لے. اقرار نہیں کرتا تو عورت گواہ پیش کرے، اور پھر عدالت اس بیس پہ یا تو پہلے تو حکم دے گی شوہر کو طلاق دو، نہیں دیتا تو عدالت نکاح ختم کر سکتی ہے. تو یہاں تو نکاح ختم ہو جائے گا، چاہے خلا کے نام دیا جائے یا تنسیخ نکاح کا نام دیا جائے. لیکن جو نارمل ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا کہ عدالتوں کو پابند کر دیا کہ جو بھی عورت آئے گی آپ نے اس کو بس خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. تو یہ خلا نہیں ہوتا، یہ زنا ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت. نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے، اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا.
اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قاعدہ بھی کرے یا تیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے۔ یہ طریقہ ہے۔ عورت کے لیے بغیر محرم عمرہ یا حج کرنا جائز ہے؟ جوان عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، چاہے گورنمنٹ پرمیشن بھی دے۔ لوگوں میں بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اپنی لیے آسانیاں تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ جا رہے ہیں، وہاں کیا فتنے کا خطرہ ہے؟ کیوں نہیں فتنے کا خطرہ؟ مرد اور عورت جہاں بھی ہوں گے تو پہلے مرد ہے، عورت عورت ہے، اور اس میں تو زیادہ فتنہ ہے کیونکہ 10-15 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں، بہت زیادہ بے تکلفی کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی عبادت ہے، عبادت میں تو شریعت میں اور سخت احکامات ہیں پردے کے۔ مثال کے طور پر نارمل حالت میں عورت بغیر دوپٹے کے گھومے، سب گھر میں محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھے گی تو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا کیونکہ عبادت کی بنا ہی حیا پر ہے، تو اس میں اس کو چاہے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو لیکن اسکارف لینا پڑے گا اس کو۔ تو ایسے ہی حج اور عمرہ عبادت ہے، تو اس عبادت میں تو سخت احکام ہے۔ آپ بغیر محرم کے، جوان عورت کی بات کر رہا ہوں میں، بوڑھی عورت گروپ میں جا سکتی ہے، گنجائش ہے، تو جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے بالکل کہ وہ اتنا لمبا سفر کرے، اور پھر سفر اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 10-15 دن گروپ کے ساتھ گزارے، ہر طرح کے لوگ حج عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے، جو ایک محرم کا ایک روب ہوتا ہے، ایک پھسلنے کا خطرہ نہیں ہوتا انسان کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں آنٹی تو ہو کر آئی تھیں، انہیں تو کوئی فتنہ نہیں ہوا، تو فتنے کا خوف شریعت کہتی ہے کہ فتنے کا خوف ہونا کافی ہے، فتنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں چرس بٹ رہی ہو آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں، اب کوئی کہے ابو وہ وسیم صاحب کا بچہ گیا تھا وہ بھی وہاں سے ہو کے آیا، اس نے تو چرس نہیں خریدی، آپ کہیں گے کہ بیٹا جتنے چرسی ہیں نا یہ سب اسی ماحول میں پہلے گئے ہیں پھر چرسی بنے، تو مجھے خطرہ ہے اس بیس میں تمہیں روک رہا ہوں، یقین نہیں ہے۔ یہ جو سفر میں شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں کہ لڑکی اپنے محرم کے ساتھ جائے اور پردے کے حکام ہیں، یہ سب فتنہ یقینی فتنے کی بیس پہ نہیں، یہ فتنے کے خوف کی بیس پہ شریعت نے یہ سارے احکامات دیے۔ تو حج عمرے اور حج میں بغیر محرم کے جائز نہیں ہے عورت کا جانا، جوان عورت کا۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ پر اسی وقت سجدہ نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن خلاف سنت ہے، اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے، بہرحال بعد میں بھی کر لیں تو بھی ہو جائے گا سجدہ۔ کیا بغیر نکاح کے صرف نکاح نامہ لکھنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں جناب، کیونکہ نکاح نامے میں ایجاب و قبول کے الفاظ نہیں ہوتے، تو نکاح نامہ فل کرنے سے، اس پہ دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ عورت اذان دے سکتی ہے اگر گھر میں مرد نہ ہو؟ نہ جی، عورت نہیں اذان دے سکتی، اسلاف میں کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ عورت نے اذان دی ہے۔ یتیم بچے کی جائیداد سے ولی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ یتیم بچے کے مال سے نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ولی نے اگر زکوٰۃ دی تو اس کا زمان آئے گا، اپنے پیسوں سے بھرنا پڑے گا، تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے مال پہ کسی قسم کا صدقہ خیرات بالکل حرام ہے اس کے ورثہ پر۔ یہاں تو شریعت نے زکوٰۃ صدقے کو ناجائز قرار دے دیا، اور ہو کیا رہا ہے، وراثت کے مال سے دیگیں پک کے بٹ رہی ہوتی ہیں اور ان میں نابالغ بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اساتذہ کو کیا تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کسی کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے، البتہ اتنا جائز ہے کہ جیسے آپ کسی غریب بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط جگہ استعمال کر لے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہ ہم خرچ کریں، تو اس بچے یا اس بچے کا جو ولی ہے اس سے آپ یہ پرمیشن لے لو کہ دیکھو ہم آپ کے بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں پرمیشن دے دو کہ آپ کی زکوٰۃ پہ ہم قبضہ اس کے ٹیچر کو دیں گے، یعنی ٹیچر کو وکیل بنا دیں کہ وہ اس بچے کی زکوٰۃ پہ قبضہ کرے، تو ہم بطور فیس کے پھر دے دیں گے اس کو، اس طرح سے جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ زکوٰۃ میں نا تملیک ضروری ہے۔ تملیک کا مطلب کیا؟ غریب یا اس کا ولی، کیونکہ نابالغ بچہ تو یعنی اس کے تو سارے حکام اس کے ولی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ زکوٰۃ پہ قبضہ کرے گا، تو اب وہ خود کر لے یا کسی کو نمائندہ بنا لے۔ جیسے میں جمشید کو کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تو اپنا کوئی بندہ بھیج دے تو میں اس کو دے دوں گا، تو جمشید کہا ٹھیک ہے میری طرف سے ستار بھائی آ رہے ہیں ان کو پکڑا دو آپ، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وکیل کو دینا موکل ہی کو دینا ہے۔ تو ایسے ہی ٹیچر کو بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کہیں بھائی ہم آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے آپ کے ٹیچر کو ہم دے دیں گے،
تو وہ پرمیشن دے دے بچے کا متولی کہ ٹھیک ہے اس کے ٹیچر کو دے دو، کیونکہ ہم نے بھی لے کے ٹیچر ہی کو دینی ہے تو تم ڈائریکٹ ٹیچر کو دے دو، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو بعض مدارس میں یہی تدبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقمیں آئیں گی آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کی فیس کی مد میں آپ کے ٹیچروں کو ہم دیں گے، تو طلبہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ہم پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ ہماری طرف سے وہ ٹیچر وکیل بن کے اس پہ قبضہ کریں گے، تو اس طرح سے پھر ادا ہو جائے گی۔ عورت کو طلاق کے بعد شوہر کا نام استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، شوہر کا نام کیوں استعمال کرے؟ جب رشتہ ختم ہو گیا تو بس، یہ تو غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے۔ جب ایک نامحرم ہے تو آپ اس کا نام کیوں یوز کر رہی ہو؟ نئے والے شوہر کو تکلیف بھی ہوگی اس سے کہ بی بی جمشید لگایا ہوا ہے نام کے ساتھ۔ تو نابالغ بچے کی کمائی پر کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں جی، کوئی نابالغ بچے کی کمائی سے صرف نابالغ بچے ہی پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کسی پہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ صدقہ نہیں نکالا جا سکتا اس سے۔ فدیے کی رقم سے قرض دار کا قرض چکایا جا سکتا ہے؟ فدیے کی رقم سے جی قرض دار کا قرض چکایا جا سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی پرمیشن سے اس کو کہا جائے کہ ہم آپ کو کچھ رقم دینا چاہتے ہیں، تو ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس کو دے دیں جس کا آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے، تو وہ پرمیشن دے گا تو پھر ادا ہو جائے گا، کیونکہ جو پھر رقم لے گا وہ اس کی طرف سے وکیل بن جائے گا۔ عورت مسجد میں واعظ و نصیحت دے سکتی ہے اگر خواتین کا کوئی الگ کمرہ ہو اور ان کی آواز بھی باہر نہ جاتی ہو، تو پھر وہ، اور علم بھی کامل ہو عورت کے پاس، تو پھر وہ دے سکتی ہے خواتین میں۔ کیا حدیث سے قرآن پر نسخ ثابت ہوتا ہے؟ جی، حدیث کے لیے مشہور یا متواتر ہونا ضروری ہے، اس سے قرآن منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن خبر واحد سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اختلافی مسئلہ ہے، امام شافعی کے نزدیک تو ہو سکتا ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک جو خبر واحد ہے، چاہے وہ بخاری مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اتنا ہی تواتر کا ہونا ضروری ہے، یا اس کے قریب قریب تواتر، جتنا قرآن کی آیات میں تواتر ہے۔ تو خبر واحد سے قرآن منسوخ نہیں ہو سکتا، متواتر یا مشہور سے ہو سکتا ہے۔ اب متواتر مشہور کسے کہتے ہیں اس پر پھر کبھی اور وقت میں بیان میں کئی بار اس پہ کر چکا ہوں۔ اگر نماز میں نیت زبان سے کی جائے تو بدعت ہے؟ بدعت تو نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھا جائے تو بدعت ہے، لیکن نیت دل کا نام ہے تو دل میں ہی کرنی چاہیے۔ اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا کہ نمازوں میں زبان سے بھی وہ نیت کرتے ہو، البتہ علماء نے وہمی لوگوں کے لیے لکھا ہے، بعض لوگ پھر ان کا قرار ہی نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نماز ہے، تو ان کو وہم سے بچنے کے لیے بول دیا گیا منہ سے بول دو تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ کون سی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہم کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ایسے لوگوں کے لیے مستحسن قرار دیا گیا ہے، ورنہ سنت یہی ہے کہ آپ نماز کی نیت صرف دل میں کریں۔ کیا غسل جنابت کے بغیر روزہ قبول ہوتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے، آپ نے غسل بھی کرنا ہے، غسل کریں گے تو سحری کا ٹائم نکل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، آپ سحری کھا لیں، غسل کا تعلق تو نماز سے ہے، نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ خواب میں آنے والے حکم پر عمل کرنا لازم ہے؟ نہیں جناب، شریعت کے احکام قرآن اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں، خوابوں سے ثابت نہیں ہوتے، خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں جو علماء سے پوچھی جائیں گی۔ اگر شوہر نے بیوی کو کہا تم میرے لیے حرام ہو تو کیا طلاق ہو گئی؟ جی، اس زمانے میں حرام کا لفظ طلاق کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا، لہذا اب یہ صریح لفظ بن چکا ہے۔ نبی کے دور میں تو حرام کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج حرام کا لفظ طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کوئی بیوی کو کہہ دے تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو